ایک آپ کی اس مٹی کا ثبوت ہے جو 34 سال سے نواز شریف کا بوجھ اٹھاتا رہا ہے۔ جو کچھ میں نے برداشت کیا ہے، جو کچھ میں نے سہا ہے، جو کچھ میں نے نظر انداز کیا ہے، وہ اب میں عوام کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ جو کچھ میری پارٹی کا اور بالخصوص میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی کا کردار رہا ہے، وہ بھی میں قوم کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ میرے ان کے ساتھ کیا اختلاف تھے، میں ایک ایک لفظ پوری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک حجاب ہے جو مجھے زیادہ زبان کھولنے سے منع کرتا ہے۔ ایک ایک اینٹ میں نے اس جماعت کی رکھی ہے۔ ہم نے اس جماعت کی داغ بیل ڈالی۔ ان دوستوں کے گھیرے میں میاں نواز شریف اس پارٹی کے صدر بنے۔ وہ ہم سے کوئی بڑے نہیں تھے، ہم سے زیادہ اہل نہیں تھے، ہم سے زیادہ سیاسی ذہن کے مالک نہیں تھے۔ ایک آپ کی اس مٹی کا ثبوت ہے جو 34 سال سے نواز شریف کا بوجھ اٹھاتا رہا ہے۔ میں نے کبھی خوشامد نہیں کی، کبھی چاپلوسی نہیں کی، میں کسی کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا نہیں ہوا۔ یہ نغمہ گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ جو کچھ میں نے برداشت کیا ہے، جو کچھ میں نے سہا ہے، جو کچھ میں نے نظر انداز کیا ہے، وہ اب میں عوام کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ جو کچھ میری پارٹی کا اور بالخصوص میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی کا کردار رہا ہے، وہ بھی میں قوم کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ میرے ان کے ساتھ کیا اختلاف تھے، میں ایک ایک لفظ اپنے حلقے کے عوام اور میڈیا کے توسط سے پوری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک حجاب ہے جو مجھے زیادہ زبان کھولنے سے منع کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا کہ 34 سال میں میرا کیا کردار رہا ہے۔ ایک ایک اینٹ میں نے اس جماعت کی رکھی ہے۔ علاقے کے لوگوں، جب 1985 اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کا سفر سن 1993 میں شروع ہوا، تو ایک 10-15 سینئر ارکان کا گروپ تھا جو میاں نواز شریف کے ساتھ تھا۔ ہم نے اس جماعت کی داغ بیل ڈالی۔ اس وقت غلام اسحاق خان صاحب صدر تھے۔ حالات اتنے خراب تھے کہ ہمیں جنرل کاؤنسل کی میٹنگ کے لیے کوئی ہوٹل جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ پنڈی میں نہ اسلام آباد میں۔ اس وقت حاجی نواز کھوکھر صاحب کے گھر ہم نے جنرل کاؤنسل کی میٹنگ کی۔ پوری انتظامیہ مخالف تھی، پوری اسٹیبلشمنٹ مخالف تھی، صدر پاکستان مخالف تھے، مگر ان دوستوں کے گھیرے میں میاں نواز شریف اس پارٹی کے صدر بنے۔ وہ ہم سے کوئی بڑے نہیں تھے، ہم سے زیادہ اہل نہیں تھے، ہم سے زیادہ سیاسی ذہن کے مالک نہیں تھے، مگر یہ سب ان 14, 15, 20 سیاسی اکابرین، جس میں میں بھی شامل تھا، یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت ایک بندہ ہی آگے ہو سکتا ہے اور ہمیں میاں نواز شریف کو آگے کرنا چاہیے۔ آج ان 15, 20, 25 لوگوں میں میاں نواز شریف کے ساتھ ایک شخص بھی باقی نہیں ہے۔ سال گزرے ہیں کہ یا وہ چھوڑ چکے یا نواز شریف ان کو چھوڑ چکا۔ ایک آپ کی اس مٹی کا ثبوت ہے جو 34 سال سے نواز شریف کا بوجھ اٹھاتا رہا ہے۔ 34 سال سے میں نے میاں نواز شریف کا بوجھ اٹھایا۔ آج
जब मैं शायद उसके साथ अपनी सियासी राय जुदा करने वाला हूं, तो मैं आपको गवाह बना के कहता हूं कि मियां नवाज शरीफ का मुझ पे कोई कर्ज नहीं है। मेरा उस पे कर्ज है, उसके खानदान पे कर्ज है, उसकी पार्टी पे कर्ज है। इसकी वजाहत होगी, क्योंकि इक्तदार के बाद तल्ख मीठी तकरीरें करना तो एक तरफ, हकीकत कौम के सामने रखने की जरूरत है। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो मेरे ज़मीर के मुनाफी हो। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो असूल के मुनाफी हो। अपने कद पे जो खड़ा हूं तो ये तेरा है करम, मुझे झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। और मैंने इलाके के लोगों ये भी चीज सीखी है कि जब कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, जब कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, डटे रहो हुसैन के इनकार की तरह। मैंने ज़मीर पे कभी सौदाबाजी नहीं की। मैं इन 34 सालों के अपने एक एक अमल का जवाबदेह हूं। नवाज शरीफ के सामने भी जवाबदेह हूं, अपने मुखालफीन के सामने भी जवाबदेह हूं, कौम के सामने भी जवाबदेह हूं, और जाहिर है कि अल्लाह ताला के सामने मैं आजिज़ी और इंकिसारी के साथ उसके करम से मैं अपने आप को पेश करता हूं। मैंने सर उठा के सियासत की है। मैंने कभी खुशामद नहीं की, कभी चापलूसी नहीं की। मैं किसी के पीछे हाथ बांध कर खड़ा नहीं हुआ। मुझे इक़्तिदार मिला, मैंने कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, मैंने अपने खानदान को फायदा नहीं पहुंचाया। मैंने इक़्तिदार इलाके पे लुटाया। ये नगमा गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिजां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात के आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह।